सैम पेशे से एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो अपना काम बखूबी जानता है। वो एक बहुत ईमानदार हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कभी अपनी ड्यूटी पे लेट नहीं पहुंचता, ना कभी उसकी कोई कंप्लेन आती है, ना ही वो कभी रैश ड्राइविंग करता है। उसका पिछले कोई तकरीबन 12 साल का ड्राइविंग का तजर्बा है। वो दूसरे शहर से इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था, जिस पर जगह जगह उसने ड्राइविंग सीखी, ड्राइविंग करना स्टार्ट की, पैसे जमा करके लाइसेंस बनवाया और फिर एक बहुत बड़े निजी हॉस्पिटल में ड्राइविंग की जॉब स्टार्ट की। आज सुबह जब उसने अपनी ड्यूटी स्टार्ट की तो उसे वायरलेस पे कॉल आई कि एक रोड एक्सीडेंट में एक बॉडी को शिफ्ट करना है। ये सुनकर वो फ़ौरन जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गया और बॉडी का जायज़ा लिया कि आया वो नेचुरल डेथ है या कोई एक्सीडेंट। बॉडी को देख उसको बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि ये कोई बूढ़ा शख्स नहीं था, एक नौजवान था जो अचानक एक लग्जरियस कार के सामने आ गया था। सैम को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने कार के ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की बट उसे नहीं मिला, जिससे वो कार को धक्के देकर रोड पे देखना चाह रहा था कि आया इस पे खून के निशान तो नहीं। ना ही गाड़ी पे कोई स्क्रैच था, ना ही खून के धब्बे और निशान। खैर, बड़ी कोशिश के बाद उसने बॉडी शिफ्ट की एम्बुलेंस में और निकलने की कोशिश में था ही कि अचानक उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को टर्न करके वापसी हॉस्पिटल की तरफ रुख मोड़ा कि अचानक ही रिवर्स गियर में उसका ब्रेक फेल हो गया और उसकी गाड़ी एक खाई में जा गिरी। वो गाड़ी को कंट्रोल ना कर सका और गाड़ी एक खाई में जाके एक पोल से टकरा गई, जिस पर सैम बहुत ही परेशान हुआ कि आज तक उसने कभी बेहतियाती से गाड़ी नहीं चलाई, तो अचानक उसकी ब्रेक कैसे फेल हो गई। वो खैर बड़ी इत्मीनान से गाड़ी से बाहर निकला और उसने सड़क पर आकर यहाँ वहाँ मदद की, मांगने की कोशिश की। इतने में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर गुजरा। उसने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि क्या मेरी गाड़ी को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया, या कोई मैकेनिक तो यहाँ से नहीं गुजरा जिसने मेरी गाड़ी से कोई छेड़खानी की हो। खैर, पुलिस से कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिलने पर वो दोबारा गाड़ी में बैठ गया और हॉस्पिटल की तरफ रवां दवा हुआ। वो इस बात का शुक्रगुजार था कि गाड़ी उसकी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई, बस कुछ ही नुकसान हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अभी बस कुछ ही देर पहले हॉस्पिटल से निकला था और गाड़ी उसकी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसे लगा कि जब मैं उस एक्सीडेंट कार को देख रहा था, ड्राइवर को ढूंढ रहा था, तो किसी ने मेरी गाड़ी से छेड़खानी की है। ना वो उसका स्टीयरिंग कंट्रोल कर पा रहा था, ना ही उसके ब्रेक ठीक तरीके से काम कर रहे थे। बट बड़ी मेहनत तपदोग के बाद उसने हॉस्पिटल जाने की ठानी। वो काफ़ी परेशान भी था, क्योंकि गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर थी।
آج پہلی مرتبہ زندگی میں اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہ روڈ پہ اتنی برے طریقے سے کنٹرول کھو بیٹھا ہے گاڑی پر۔ خیر اس نے سپیڈ تو نہیں بڑھائی، بٹ گاڑی اس کی کنٹرول سے باہر تھی۔ خیر وہ فوراً ہاسپٹل کے مین گیٹ پہ پہنچا، کچھ گملے وغیرہ بھی ٹوٹ گئے۔ گاڑی اس نے اپنے شفٹ انچارج کے ہینڈ اوور کی اور اس نے کہا کہ مجھے دوسری گاڑی فراہم کی جائے تاکہ میں اپنی ڈیوٹی کنٹینیو کر سکوں اور گاڑی کو چیک کروایا جائے کہ میری گاڑی کے ساتھ کیا پرابلم آئی ہے۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی دوسری ایمبولینس وین سٹارٹ کی اور جیسے اسے کال ریسیو ہوئی تو وہ گاڑی لے کر پھر روانہ ہو گیا۔ اس دوران اسے ایک ان نون نمبر سے کال موصول ہوا۔ وہ کال سنتے ہی نہایت پریشان ہوا کیونکہ اس سے کال پر دھمکایا جا رہا تھا۔ اس طرح کی کال کوئی اس کے لیے نئی نہیں تھی، پہلے بھی وہ اس قسم کے کالز ریسیو کر چکا ہے۔ اسے کال آئی تھی کہ وہ ہاسپٹل کے مردہ خانہ سے اس متعلقہ شخص کو مردے چوری کر کے فراہم کرتا رہے۔ اس نے خیر اس کال کا کوئی رسپانس نہ دیا۔ بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ شاید سیم کو ان کی بات نہ مان کر کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس بار یہ کال، ایمبولینس کال جو تھی وہ زیادہ دور سی نہیں تھی، گلی کے کارنر پر ہی کوئی شخص بیمار تھا تو اسے ہاسپٹل شفٹ کرنا تھا۔ گھر سے پیشنٹ شفٹ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیم کافی پریشان تھا کیونکہ اب مشکلات اور بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس بار تو پیشنٹ کے ساتھ ہی اسے ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑا اور ایک سگنل پر پہنچتے ہی ایک گاڑی فوراً اس کے سامنے آ کر بریک لگا دی، جس پر سیم بہت ہی پریشان ہوا۔ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور جا کر ایک پول سے ٹکرا گئی۔ خیر ایمبولینس کو تو سٹی کے اندر ایکسیڈنٹ الاؤ تھے، بٹ یہ حادثہ اس کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں آیا کیونکہ کچھ ہی گھنٹوں پہلے ایک پہلی وین کے ساتھ اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، بالکل وہی حادثہ اسے سیکنڈ وین کے ساتھ بھی پیش آیا۔ سیم ایک نڈر شخص تھا، وہ گھبرایا نہیں۔ اس نے دوسری وین بھی ہاسپٹل کے مین گیٹ پہ اتاری، شفٹ انچارج کو سارا واقعہ بتایا۔ شفٹ انچارج نے اس کی ذرا سی بھی بات پر یقین نہ کیا، تو سیم نے سوچا کہ وہ اپنے سینئر سے اس کے متعلق بات کرے گا۔ خیر سیم کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو اس نے اپنا دماغ لگایا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کا سامنا ایک بہت بڑے مافیا سے ہونے والا ہے۔ اچانک سیم کو شک پڑا کہ کوئی گاڑی اس کو اوورٹیک کر کے گئی ہے۔ اسی شخص کو اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے ہاسپٹل کے ارد گرد دیکھا ہے۔ تو اس نے سڑک پہ کھڑے ایک بائک سوار کو آتے ہی روکا، اسے دھکا دے کر اس کی بائک لے کے بھاگ گیا۔ سیم اس گاڑی کا پیچھا کرنے نکلا۔ سیم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایک ہی دن میں اتنے واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی میرا پیچھا کیوں کرے گا اور مجھے کیوں تکلیف دینا چاہے گا۔ خیر بڑی محنت کے بعد سیم کو وہ گاڑی مل گئی جس نے اسے اوورٹیک کر کے نقصان پہنچانا جا رہی تھی، کیونکہ سیم تو صرف روڈ کراس کر رہا تھا۔ سیم نے اس گاڑی کو روک لیا
اور اس سے کہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سیم بہت ہی شانت طبیعت کا مالک تھا۔ سیم نے گاڑی روکی اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے، جو بھی پرابلم ہے ہم بیٹھ کے سالو کر سکتے ہیں۔ اس پر اس گاڑی والے ڈرائیور نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو۔ خیر سیم کو لگا کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سیم دوبارہ بائک پہ بیٹھ گیا اور نکل گیا۔ سیم سوچتے ہی سوچتے روڈ پہ کس طرف نکل جا رہا تھا اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ سڑک پر بہت ہی سپیڈ سے بائک ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ اسے تو یہ بھی خیال نہ تھا کہ اس نے گھر بھی جانا ہے۔ اتنے میں سیم کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکتی ہے اور سیم کو ہوش آتی ہے کہ وہ سڑک پر بائک چلا رہا ہے۔ پھر اچانک سے اس کو خیال آتا ہے کہ اسے گھر جانا چاہیے، رات کافی ہو چکی ہے۔ اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ وہ تو کافی آگے نکل آیا ہے، گھر کا راستہ بہت پیچھے ہے۔ سیم اسی پریشانی میں بائک دوڑاتا ہے اور گھر کی طرف چلتا ہے، بہت ہی سپیڈ میں ڈرائیو کرتے ہوئے۔ کئی بار وہ گرتے گرتے بچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سڑک کے کنارے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک گاڑی سے ایک شخص ٹکرا گیا اور اس نے کیا دیکھا کہ اس کے کپڑے ہو بہو سیم سے میل کھاتے ہیں، وہی شوز، وہی پینٹس اور وہی شرٹ۔ سیم دیکھ کے بہت پریشان ہوا اور اسے لگا کہ یہ ایکسیڈنٹ اس کے لیے تھا۔ سیم فوراً گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اتنے میں ایک اور گاڑی نے اس کو ہٹ کیا اور سیم بال بال بچا۔ سیم نے اپنی بائک کی سپیڈ بڑھا دی اور سوچا کہ اس بائک کو میں کہیں سٹینڈ کر کے اور واک کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بائک کسی کی لی تھی۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک بائک اس کو ہٹ کرتی ہے اور وہ بہت برے طریقے سے بائک پہ گر جاتا ہے۔